مبدا، معاد اور یہ برزخ، یہ جہان، اس کے اندر قرآن مجید کے علوم میں سے، احکام میں سے، مضامین میں سے ایک حدود الہی کا نفاذ ہے۔ کچھ حدود وہ ہیں جن کا تعلق افراد کے ساتھ، ان میں مخاطب تمام افراد کو بنایا گیا ہے ذاتی حیثیت میں، اور کچھ حدود وہ ہیں جن کا مخاطب جو ہیں وہ اصحاب اختیار و اقتدار کو بنایا گیا ہے۔ یعنی جب اسلامی ریاست اپنے اسلامی اصولوں پر، دیکھیں نا، ایسا نہ ہو کہ ریاست کا اوپر والا ڈھانچہ اسلامی ہو لیکن وہ اسلامی اصولوں پر قائم نہ ہو۔ مثلا پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے ریاستی، وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن پاکستان میں جو آئین ہے اس کے اندر جو حدود ہیں ان کا نفاذ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس طرح سے ایک اسلامی ریاست میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ چور کو سزا کبھی نہیں ملی، یہ بحث بات کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے یا نہیں، یا اس کا کوئی بدل بھی ہے، یا سنسار کا کوئی بدل بھی ہے، پھانسی وغیرہ، یہ بحث بات کی، لیکن کیا چور کو کبھی یہاں سزا ملی؟ نہیں ملتی۔ پروسیجر اس طرح کا ہے۔ اسلامی ریاست اسلامی اصولوں پر کھڑی ہو تو پھر مخاطب جو ہیں وہ اس ریاست کو چلانے والے ادارے اور ان اداروں پر جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ حضرات۔ یہ اس کا سیاسی ڈھانچہ نہیں، کیونکہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے یہ سارے کا سارا اصل میں اصحاب ریاست نہیں ہوتے، یہ اس کا نظم چلانے کے لیے افراد منتخب کیے جاتے ہیں کہ افراد معاشرہ کے مسائل کو کسی پلیٹ فارم پہ جا کے ڈسکس کریں اور وہاں آئین سازی ہو سکے، وہاں پالیسی تشکیل دی جا سکے کہ ان افراد کو جو ہے وہ بہتر سہولیات کس طرح دی جا سکتی ہیں۔ یہ سیاسی ڈھانچہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی آدمی تھانے میں جا کر کسی چور کو چھڑوا لے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے، اصل میں یہ اس طرح ہوتا نہیں، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے غریب ممالک میں، بلکہ انڈو پاک میں، بھارت میں بھی اسی طرح ہی ہے، غریب ملکوں میں اسی طرح چل رہا ہے ابھی تک۔ تو یہاں یہ کچھ حدود کا تعلق افراد سے ہے اور افراد کو مجموعی طور پر مخاطب کیا ہے کہ یہ حدود ہیں، ان سے آگے نہیں گزرنا۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک حد ہے نا کہ کل المومنین یغضوا من ابصارہم، یعنی یہ گد بصر جو ہے ایک حد ہے، اس سے زیادہ جو تجاوز ہے، اس حد سے زیادہ جو تجاوز ہے وہ پھر معصیت میں آ جائے گا۔ ان میں تمام افراد کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی اگر کسی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے جسے نہیں دیکھنا چاہیے تو پھر جو ہے وہ حکومت کے کارندے اسے پکڑ کر یہ سزا دیں گے، ایسے نہیں کہا۔ لیکن کچھ حدود ہیں کہ جن کے نفاذ کے لیے مخاطب ہی کیا ہے اصحاب اقتدار کو، اختیار کو۔ یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو وہ کوئی فرد انڈیویجولی جا کے نہیں کاٹ دے گا، وہ پھر اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ عدالت اور گواہ، پھر مدعی اور مدعا علیہ، ثبوت، ٹھیک ہے، اور اس کے مکمل جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ شرعی عدالت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے یہ۔ اور اگر اس میں کوئی وکیل ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے، مدعی اور مدعا علیہ کی وکلاء جو ہیں وہ عدالت میں پھر اس پہ بحث کرتے ہیں، اس کو ایگزیکٹ جو چیز ایگزسٹنگ ہو اس کے مطابق ان کے موقف کو سن کر عدالت فیصلہ سنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو قاضی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے، کیونکہ قاضی کا فیصلہ جو اس تحریر کے مطابق ہوتا ہے، جو تحریر اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور وہ اسی کا ہی پابند ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری ناانصافیاں ہوتی ہیں، ججز تو مارے گئے، اب ججز کیا کریں؟ ناانصافی کا تعلق صرف قاضی سے نہیں ہے، وہ نیچے سے جو ایک تفتیش لکھی جاتی ہے تھانے کے اندر، وہاں سے یہ جھوٹ کا کاروبار شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر چلتے چلتے آگے وہاں تک
پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو سارے لوگ اس میں برابر ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ اس نظام کی جو خرابی ہے اسی وجہ سے یہ سارے اکثر جرائم اس خرابیوں کی وجہ سے یہ سسٹم ہے۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیز تو چل رہی ہے لیکن اسلامی اصولوں پر نہیں چل رہی۔ اسلامی اصولوں پر تو یہ ہے نا کہ جھوٹا آدمی گواہی نہیں دے سکتا، نہیں دے گا، جبکہ یہاں تو گواہی جو ہے وہ پیسے سے جو مرضی گواہی دلوا لیں، جس کو مرضی جس چیز کا مرضی گواہ بنا لیں، اور تفتیش کے جو مراحل ہیں نیچے پہلے جو پولیس کرتی ہے وہ بھی پیسے دے کے جو مرضی لکھوا لیں۔ اس کے بعد مدعی اور مدعا علیہ، مدعی بھی بسا اوقات جھوٹ بولتا ہے، جیسے عورتیں جو ہیں وہ کسی اپنے کپڑے پھاڑ کے کسی پہ لگاتی ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کیا ہے یہ نہیں کیا؟ تفتیش میں جاتی، تفتیش میں وہ بیچارہ اس مدعیہ کو منا رہا ہوتا ہے، وہ آدمی اگر شریف آدمی وہ منا رہا ہوتا ہے کسی طرح مان جائے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے، خود آ جائے اور اس کے وارث کہیں کہ اس نے نیچے دے دیا ہے، اس نے تو نہیں دیا، کون تفتیش کرے گا؟ وہ بیچارہ گاڑی والا ان کو منا رہا ہوتا ہے اتنے پیسے لے لو دعویٰ واپس لے، نہیں تو وہ گواہیاں لگا کے اس کو سزا دلوا دیتے ہیں، یہ پیسے ہی لیتے ہیں بعد میں سارے، چاہے وہ خود بھی گاڑی کے نیچے آیا ہو۔ تو یہ اسلامی ریاست کے اندر ہو رہا ہے لیکن اسلامی اصولوں پر کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، ڈھانچہ سارا متاثر ہو گیا ہے یہ سارا۔ تو اب جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام افراد کو، وہ قاضی ہو، وہ گواہ ہو، وہ مدعی ہو، وہ مدعا علیہ ہو، وہ کوئی ہو یا دیگر تفتیش کرنے والے ہوں، وہ سارے پروسیجر میں آنے والے سارے افراد کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کیا؟ کہ خدا کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ یہ دیکھیں ملعون ہے جھوٹی گواہی دینے والا، جانتے ہوئے غلط فیصلہ کرنے والا، بد دیانت ہے، مجرم ہے ریاست کا اور تمام خرابیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کبھی تو یہ خطاب ہوتا ہے۔ تو یہ حدود ہے، یعنی سچ کی حد ہے، سچ بھی ایک حد ہے، حد من حدود اللہ ہے، اس کو کوئی کراس کرے گا جھوٹ کی طرف جائے گا، اور جھوٹ کے بقدر ہے کتنا بولے گا، بالکل صریح اس کے خلاف بات کر دے گا یا منافقت سے کام لے گا، غلط ملت کر دے گا یا اس پروسیجر میں کوئی خرابیاں لے آئے گا کہ سچ تک پہنچا نہ جا سکے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا لیکن سچ کو اتنا مشکل کر دینا، زگ زیگ کر دینا کہ وہ جاتے جاتے پہنچے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں رکاوٹیں اتنی ہیں کہ وہ آدمی سچ تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو یہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ریاست نہیں چلائی جا رہی ہوتی، لیکن اس کے اوپر والے ڈھانچے میں اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں آمریت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست ہے اس لیے کہ اسلام کے خلاف اس کی آئین سازی نہیں ہوگی۔ ہاں اسلام کے بالکل مطابق جو اس کے ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کا مطلب صرف حدود نہیں ہوتے کہ چور کو ہاتھ کاٹنا ہی اسلامی ریاست، زانی کو سزا دینا ہی اسلامی ریاست، صرف یہ نہیں۔ اسلامی ریاست میں حدود کے متعلق ایک پیغام نصیحت وہ تمام افراد کو دیا گیا ہے، ان کو بھی اور دیگر بھی افراد کو جتنے بھی معاشرے میں ہیں، اور دوسرے مخاطب یہ لوگ ہیں۔ تو جب کسی قوم کے یہ افراد بگڑ جاتے ہیں تو پھر نیچے والی قوم بھی خود بخود بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مذہبی اشرافیہ جو ہے یہ مذہب کو بیچنے لگے تو پھر مذہب کی اساس ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی اشرافیہ جو ہے جب یہ قوم کو بیچنے لگے ختم ہو جاتا ہے، یہ نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ تاجر لوگ، یہ سرمایہ دار لوگ، تو ان تینوں کو قرآن مجید خطاب کرتا ہے قرآن میں، ان تینوں کو کہ جس کی جو اتھارٹی ہے یا مرتبہ ہے یا رتبہ ہے یا عہدہ ہے یا شعبہ ہے، اس کے اندر اس نے دیانتدار کیسے رہنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اب وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ اس کو سزا خدا دے گا، اس کا اثر پورے معاشرے پہ ضرور پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا یہاں دے یا یہاں نہ دے، آگے دے، لیکن اس کا اثر، اس کی نحوست، بے برکتی ان تمام افراد تک پہنچے گی، ان تمام کی لوگ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ اور بغاوت نہیں کرتے، جڑے ہوئے ہیں، طاقت دے رہے ہیں۔
یہ بات۔ دوسری وہ حدود ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا، اگرچہ پوری اسلامی ریاست نہیں ہے اور عدالتیں اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہی کہ جیسے ان کو کام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی افراد کو خود اختیار نہیں ہے کہ وہ خود حدود کو نافذ کر لیں، چاہے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں چیزیں یا سماج سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی کا قتل کر دے تو وہ بدلے میں اس کو قتل کر دے، ہے تو یہی بنتا ہے، لیکن اگر افراد اس طرح کرنا شروع کر دیں گے تو سارا معاشرہ ہی درم برم ہو جائے، ہر کوئی اپنے بدلے خود لے گا، اپنے ذہن سے بنائے گا کہ اس طرح لینا اس طرح لینا، چاہے مسئلہ آپ کا سماجی نوعیت کا ہو، معاشرتی نوعیت کا ہو یا مذہبی نوعیت کا ہو۔ ٹھیک ہے، مذہبی نوعیت میں عبادت گاہیں ہیں، شخصیات ہیں، یا مذاہب کے مقدسات ہیں، نظریات ہیں جو، یا افکار ہیں، ان میں تو علمی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، بہرحال عقائد قطعیہ ہیں، ان میں کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تسلیم نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی کسی کی توہین کرتا ہے پھر اس سلسلے میں معاملہ ذرا اور نوعیت پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اختلاف کرنا تسلیم نہ کرنا اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی توہین کرنا یہ اور چیز ہے۔ توہین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے افراد جو اس پر رائے برابر بھی اس میں مصلحت نہیں رکھتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے، ان کو ٹارگٹ کرنا توہین۔ اب توہین جو ہوتی ہے وہ کتب کی بھی، شخصیات کی بھی۔ سب سے بڑی توہین جو اہل اسلام میں سمجھی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی ہے، کتاب کی توہین ہے، یا صاحب قرآن رسول مکرم کی توہین۔ اس سلسلے میں بھی جو سزا کا کرائٹیریا ہے مکمل اسلامی اصولوں کے مطابق، وہ بھی طریقہ کار کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص توہین کا مرتکب ہوتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ توہین کا کوئی مرتکب نہیں ہوتا، اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ توہین ہو گئی ہے، اس کی نیت نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں رسول اللہ کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اگر کوئی توہین کی نیت سے بشر کہتا ہے تو یہ اس کی نیت ہے، ہم زبان پر فیصلہ دیں گے، نیت پر نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بولتا ہے تو پھر پوچھا جائے گا نا، حجت قائم ہوگی نا، حجت قائم ہوگی کہ تم نے ایسا کس نیت سے کہا ہے۔ مطلب لا تقولوا رائنا کے الفاظ ہیں، رائنا نہ کہو، کیونکہ اس میں شبہ جاتا ہے اس توہین کی طرف کہ جو توہین کرنے والے لوگ ہیں وہ رائنا کہتے ہیں توہین کی نیت سے، اس لیے نہ کہو۔ اب اگر کوئی، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے نا، تو اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر بعض حالات کے اندر ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ وہ ان کی نیت توہین کی نہیں ہوتی، لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر اور زبان سے نکل جاتے ہیں، اس شخص پر بھی حجت قائم ہوگی۔ اب حجت کے بغیر کوئی شخص اسے توہین خیال کر کے اس شخص کو قتل کر دیتا ہے، تو اس توہین کرنے والے، چلو اگر اس نے توہین کی بھی ہے تو توہین تو اس کے ذمے پڑ گئی، لیکن اس کو مارنے والے کے ذمے قتل بھی پڑ گیا، اس لیے اس کو جذباتی قتل تو کہیں گے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ توہین کے بدلے میں کوئی شخص خود ہی، کیونکہ یہ جو اسلامی ریاست کے اندر چاہے جتنی بھی وہ گلی سڑی ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو کسی بھی معاملے میں چاہے سماجی، معاشرتی یا مذہبی حیثیت کا ہو، قتل کرنے کا خود اختیار نہیں ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار کے مطابق اگر وہ پورا آ جائے تو ٹھیک۔ مثلا ہمارے ملک میں یہ گورنر کا بھی جو مسئلہ ہوا تھا، یا اور بھی کسی کا ہے، گورنر سلمان کا، تو اس پر حجت قائم کی جاتی ہے کہ اگلے بندے نے جو جملہ بولا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ جملہ تم نے توہین کی نیت سے بولا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، کرنے کے بعد پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اور اگر اس سے آپ کے معاشرے کے اندر کوئی شر پڑ رہا ہے، فتنہ پڑ رہا ہے، تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پھر اس شخص کے متعلق آپ کی ریاست یا عدالت یہ فیصلہ کرے گی اپنے ریاستی نظم و ضبط کے حوالے سے یا مذہبی
فکر اور اساس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ حجت قائم کی جائے گی، حجت کے بعد گواہ آئیں گے، پھر اس پر قسم وغیرہ بھی اٹھائی جا سکتی ہے، یہ پروسیجر ہوگا سارا، پھر وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو اس بنیاد پر مار دیتے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں، اگر آپ اس کو اس بنیاد پر مار دیتے ہیں کہ یہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ دلیل پھر سب لوگوں کے لیے ہی بن جائے گی کہ یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جس کو جہاں چاہے مار دو۔ کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دے تو وہ بھی اپنے باپ کے قاتل کو مار دے گا کہ ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ کوئی کسی کا کوئی نقص، کوئی کسی کی آنکھ نکال دے تو وہ بدلے میں اس کی آنکھ نکال دے گا کہ عدالت میں تو جائیں گے تو فیصلہ ہوگا ہی نہیں۔ پھر آپ یہ کریں کہ عدالت کو چیلنج کر دیں، اس نظام کو ہی چیلنج کر دیں، تو پھر آپ ماورا یا عدالت جو مرضی کریں، لیکن ایک معاملے کے اندر آپ عدالت کو نہیں دیکھتے، دوسری ساری چیزوں کے اندر آپ عدالت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی مقدسات کے حوالے سے تو آپ عدالت کو دیکھتے ہیں، لیکن انسانی جان جو ہوتی ہے، جیسا کہ مومن کی جو جان ہے وہ اس کو کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کے کہا گیا ہے ایک جگہ پہ، تو یہ کوئی پھر معمولی چیز ہے؟ کسی کو مار دینا معمولی ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ عدالت کی طرف جاتے ہیں، اور مقدسات کے حوالے سے آپ سوچتے بھی نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہوگا۔ پھر آپ کو جو دلائل ملتے ہیں کہ صحابہ نے قتل کیے، صحابہ کے دور میں یا نبی مکرم علیہ السلام کے خود دور کے اندر وہ صحابہ کی جماعت خود قاضی بھی ہے، گواہ بھی ہے، عدالت بھی ہے، سارا کچھ۔ یعنی شارع علیہ السلام فرما دیتے ہیں کسی صحابی کو کہ فلاں گستاخ کو قتل کر دو، تو شارع علیہ السلام قاضی بھی ہیں، وہ منصف بھی ہیں، جج ہیں، گواہی بھی موجود ہے، کتنے ہی افراد کی موجود ہے، اور پھر اس شخص کو موقع بھی دیا گیا ہے، کتنے سال لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ پلٹ آئیں، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ چلو کافر رہنا اور بات ہے، لیکن مقدسات کی توہین اور بات ہے۔ تو مسلسل کئی سال توہین کرنے والے افراد کے متعلق جب یہ کہا گیا کہ اس کو مار دیا جائے، تو وہ کس نے پھر حکم دیا ہے؟ وہ ایک پروسیجر کے مطابق ہی ہوا ہے، پروسیجر کے بغیر نہیں ہوا۔ یعنی رسول اللہ نے پروسیجر کے مطابق کیا ہے، پروسیجر کے بغیر نہیں کیا۔ تو ان تمام روایتوں کو لے کر اگر آپ اپنے اوپر فٹ کر لیں کہ آپ کے محلے کا کوئی آدمی امپلیمنٹ کر دے، اور پھر دلیل کے طور پر یہ لے آئے کہ دیکھیں جی وہ اس کو برداشت نہیں کیا اگر فلاں نے مار دیا ہے، اس کو کسی صحابی نے برداشت نہیں کیا اور فلاں گستاخ کو مار دیا ہے، تو وہ مثالیں آپ پر فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں کی مثال اور ہے، آپ کی حیثیت معاشرے میں اور ہے۔ اس اسلامی ڈھانچے اور ریاست کے اندر صحابہ کی حیثیت اور ہے، آپ کی حیثیت اور ہے، ان کا حجت قائم کرنا اور ہے، آپ کا اور ہے، ان کی ذہنی سطح اور ہے، آپ کی ذہنی سطح اور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے مقابلے میں جو لوگ توہین کرتے تھے وہ کافر، کٹر کافر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں آپ کے زیادہ تر پرچے ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کے اختلاف بڑھتے بڑھتے وہ اپنی جہالت میں اور غلبے کے اندر وہ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یعنی بریلویاں نے کیلے لگائے ہوں ربیع الاول دے کو کیلا لا دے تے وہ گو بھابی جڑا ہے وہ کیلا لا کے کوئی اس طرح کی بات شروع کر دے تو وہ بریلوی کہتا ہے توہین رسالت ہوگی۔ وہ اصل میں توہین رسالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اس سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اس پر وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بڑا ڈیفرنٹ میٹر ہے، اس سے مختلف ہے۔ یہاں پہ گستاخی کرنے والا، یعنی اگر آپ وہ غازی علم الدین کی بات کرتے ہیں تو غازی علم الدین نے اس کو مارا تھا جو ہندو تھا، کٹر پنڈت تھا، اور اس نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تھی۔ پھر اس پر حجت بھی قائم ہوئی، لیکن اس شخص نے حجت قائم ہونے کے بعد بھی کہا جی میں نے تو ٹھیک لکھا ہے۔ وہ ایک کہانی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی لبرل آدمی جو تھوڑا لبرل ہے لیکن کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نعوذ باللہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اس کا میٹر الگ ہے، اس کا کیس ہی الگ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو خالص جو ہے وہ اصولی بنیادوں پر دیکھنا پڑے گا، پوری کی پوری چیز دیکھ کر وہ بات کرنی پڑے گی۔ مثلا پاکستان میں ایک
پیر ہے تو وہ اس نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ مقتدا کہتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کے بارے میں کوئی باتیں کی، تو وہ ایک علماء کی کمیٹی میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی حجت قائم کریں پہلے. تو پھر وہاں پر میں نے کہا کہ کیا آپ نے گورنر سلمان کو بھی پوری حجت قائم کی تھی اس پر؟ تو انہوں نے کہا جی بعض لوگوں نے کی تھی. تو میں نے کہا کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ پہلے آپ اسے کہہ دیں گستاخ ہے، یہ حجت قائم کرنا کہتے ہیں؟ حجت قائم بھی اپنے طور طریق اور اخلاقی دائروں کے اندر ہوتی ہے. حجت اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ سڑکوں کے اوپر ریلی نکالیں اور اگلے بندے کو کہیں کہ تو گستاخ ہے، یہ حجت ہے. اگلے بندے پر حجت یہ قائم ہوتی ہے کہ یہ بات، اچھا وہ میڈیا کے جو نمائندے کرتے ہیں تو وہ تو اپنی لینگویج میں کرتے ہیں، الٹا بھڑکاتے ہیں اگلے بندے کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ 295C کا جو قانون ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ملٹی جو ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کے اندر یہ پاس ہوا تھا. ٹھیک ہے، قانون پروسیجر کا رول ہے نا، یہ سارا جو اس کی عملداری ہے یہ صحیح نہیں ہے. قانون اپنی بنیادوں پہ صحیح ہے، یہ اس کی عملداری کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو یہ جمہوریت پسند طبقہ جو ہے یا جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے نہایت خلاف ہے، یا جو مثلا پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہیں وہ یہ لبرل پارٹی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو بھی قانون بنائے وہ کالا قانون ہوتا ہے ان کی لینگویج میں. اب وہ کالا قانون اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھی قانون جو ڈکٹیٹر بناتا ہے وہ کالا قانون ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں بیچارے بے گناہ بھی کئی مارے جاتے ہیں اور اس میں مارے بھی گئے ہیں. آج بھی آپ کسی بھی فرقے کے خلاف بدلہ نکالنا ہو کسی بندے کے خلاف، تو سب سے زیادہ جو حساس موضوع کیا ہے؟ توہین کا. اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لگا دو، بس پڑا رہے گا جیل میں، نہ جج چھوڑے گا، نہ کوئی گواہی دے گا، نہ کوئی ادھر ادھر ہوگا، نہ پولیس والے اپنی جان چھڑائیں گے، تفتیش بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بات تو ہزاروں کی تعداد میں کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. 295C کے مختلف فرقے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر بڑے بڑے کمینے لبرل بھی موجود ہیں. وہ لبرل نہیں ہیں، اصل میں کمینے ہیں، اسلام دشمن ہے وہ. تو وہ اصل میں اختلاف نہیں کر رہے، وہ مخالفت کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے، مخالفت کرتے اس بنیاد پر. تو قانون اپنی حیثیت میں وہ ان کی لینگویج میں وہ کالا قانون ہے، اس دوسری سینس میں نہیں ہے. لہذا یہ ساری کی ساری حجت جو ہے یہ پہلے قائم کرنی پڑے گی، پھر جا کے نتیجہ نکلے گا کہ آیا کہ قتل کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر بحث جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے کہ یہ پروسیجر بھی ٹھیک نہیں اور وہ آدمی ہٹتا بھی نہیں، وہ بھی ضدی ہے، وہ لگا ہی ہوا ہے اور اس کو یہ سارے کچھ کہتے بھی نہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر کو بڑے اہل علم اور بڑے دیانتدار اور بڑے دانشور اور مفکر لوگوں کی کوئی مجلس ہو، تھنک ٹینک بیٹھیں اور وہ پھر بات کریں کہ یار اس طرح سے پھر کام نہیں چلتا. ایسے ہی کہ مسجد کے دو مولوی جو ہیں وہ شور ڈال دیں اور کوئی ان کی تقریر سن رہا ہو تو وہ بندہ اگلے جا کے نکال دے کام، تو یہ مختلف چیز ہے. اس موضوع پر اتنا کافی امید ہے کہ آپ کو کافی باتیں سمجھ آ جائیں گی. تو یہ جو حدود کی دوسری چیز ہے نا، اس کے مخاطب یہ لوگ ہیں. یعنی اگر کسی کو قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، سنگسار کرنا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، جو کرنا ہے، تو وہ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہم جو ہے وہ ایک ریاست کے ساتھ جو ہے ہمارا معاہدہ ہوا ہے. ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمارا پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے نا. ہر پاکستانی جو یہاں رہتا ہے، جس کو پاکستانی ریاست تحفظ دیتی ہے، تو اس کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے نا. ہر شہری کا ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. اگرچہ جو اصحاب اختیار ہیں وہ کرپٹ ہیں اور وہ اس معاہدے پر پورے نہیں اتر رہے، ہم بھی نہیں اتر رہے. اب دیکھیں وہ اگر نہیں اتر رہے، یعنی وہ ہمیں عام بات کر دیتا ہوں کہ وہ سیوریج ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اگر یہ چیزیں، گھر ہے، خوراک ہے، تو یہ لوگ ہمیں یہ چیزیں مہیا نہیں کر رہے. لیکن ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے اپنے گلی کو، گھر کو صاف رکھنا تھا. کیا ہم صفائی پوری کرتے ہیں؟ ہم اپنے سیوریج کے جو پائپ لائن ہیں ان کے اندر شاپر پھینک دیتے ہیں، جس سے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ٹی ایم اے والے کدھر چلے گئے ہیں؟ بند تو ہم نے کیا. جہاں بھی آبادی ہوگی وہاں سڑک آپ کو ٹوٹی ہوئی ملے گی. بالکل دیکھ لیں اپنے گھر کا پانی سڑک پہ چھوڑ کے، نہیں توڑی ہوئی ساری توڑ دیتے ہیں. تو یہ پھر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یعنی ریاست نے تو نہیں کہا کہ آپ جھوٹی گواہی دیں، ہمارے لوگ دیتے ہیں کہ نہیں؟
کوئی آدمی یہاں کام صحیح کرتا ہے اپنا؟ گھپڑے کرتے ہیں کہ نہیں؟ سارے دفاتر کے اندر ہم لوگ ہی کرتے ہیں. آئین پاکستان تو نہیں کہتا گھپڑے کرو، ہم لوگ کرتے ہیں. تو مجموعی طور پر اگر یہ لوگ نہیں کام کر رہے تو کر ہم بھی نہیں رہے. بگاڑ ایسے نہیں ہے، بگاڑ سارے لوگوں کے بیچ میں عمل دخل. تو حدود کے بارے میں جو قرآن مجید میں جو جتنی بات ہوئی ہے، اب دیکھیں نا، اس کے بعد آپ کے طلاق کا مسئلہ ہے. تو طلاق جو ہے یہ آپ کا ایک سوشل کانٹیکٹ ہے نا، مرد کا ایک عورت کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہے نا. اور اگر وہ نبھا نہیں کر سکتے، اگر تو صلح سلوک سے ہی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے طلاق دے دے گا. لیکن جو اس کا ریٹن معاہدہ ہے، اگر ان کے اندر وہ صلح سلوک سے بات ختم نہیں کر رہے تو پھر عدالت کی طرف جانا پڑے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، عدالت کی طرف جانا ہے تو پھر قرآن مجید نے طلاق کے اصول دینے تھے یا نہیں دیے؟ اسی طرح طلاق ہے، لعان ہے، خلا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں قرآن مجید نے جتنے سوشل کانٹیکٹس ہیں یہ سارے بھی حدود کے اندر ہی آتے ہیں. تو یہ سارے بتائے گئے ہیں. کفارات کی بات کی ہے، نان و نفقہ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، وراثت کے بارے میں بڑی تفصیل سے حصے تقسیم کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ افراد کے جو آپس میں ریلیشنز ہیں، ان میں جو ان کے آپس میں مالی معاملات ہیں وہ بھی، اور جو ان کے اخلاقی معاملات ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے دونوں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. اخلاقی معاملات جو ہیں ان کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، وہ خود اپنی اصلاح کریں. جو مالی معاملات ہیں ان میں افراد کے ساتھ بھی ہے، اور مخاطب جو ہے اصحاب اختیار کو بھی کیا گیا ہے کہ اگر یہ خود نہ کر سکیں تو پھر عدالت یا اصحاب اختیار ان کے مسئلے حل کریں. یہ ساری کی ساری، میں تو اسے ایک سینس میں حدود ہی کہتا ہوں. یہ ساری کی ساری حدود ہی ہیں، وراثت کے معاملات ہیں. اس کے بعد غلاموں کے بارے میں باتیں کی گئیں. جو غلامی کا تصور ہے وہ اسلام نے اس کو، کیونکہ موجود تھا نا، ایگزسٹ کرتا تھا، تو پھر احکام تو بتانے تھے. اب چونکہ ایگزسٹ نہیں کر رہا لیکن احکام موجود ہیں، کیونکہ قرآن جس دور میں اترا ہے غلامی موجود تھی، لہذا ضروری تھا کہ یہ احکام بھی بتائے جائیں. لیکن یہ کوئی اسلام کا مقصود نہیں تھا. اسلام نے اپنے اصولوں کے مطابق اسے پسند نہیں کیا، اور رفتہ رفتہ کفاروں کے اندر بھی ہر کفارے میں غلام آزاد کرنے کی بات کی گئی تاکہ آزادی کی طرف یہ لوگ جائیں، اور وہ رفتہ رفتہ ہو بھی گیا. ٹھیک ہے، تو اب موجودہ جو تمام تر جو ریاستیں ہیں اور جو UN چارٹر ہے اس کے مطابق تو اب غلامی بالکل بھی نہیں ہوگی. اگرچہ غلامی کی شکل چینج ہو گئی ہے کہ انسانوں کو اس غلامی کی صورت میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہیں معاشی طور پر غلام بنا کے رکھا جائے گا. یعنی غلام آپ کو فالو کرتا ہے نا جیسے آپ چاہتے ہیں. تو اب جو قرض دینے والے ادارے ہیں IMF وغیرہ، وہ بھی آپ ان کو فالو کریں گے نا، ان کی پالیسی کو. انہوں نے اس کی شکل تبدیل کر دی ہے. تو قرآن اس لیے غلام لونڈی کے احکام بھی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، او ما ملکت کی بات ہوئی، او ما ملکت ایمانکم، وہ اس لیے کہ اس دور میں تھا تو پھر ٹھیک ہے، جیسا ڈھانچہ ہوگا پھر ویسا حکم تو ہوگا. لیکن اگر وہ ڈھانچہ نہیں رہتا تو حکم اپنی جگہ باقی رہتا ہے. ہو سکتا ہے ان فیوچر کبھی دنیا میں پھر وہ ہو جائے، یعنی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نا تو واپس بھی تو چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے احکام موجود رہیں گے. اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اگر افراد خود نہ کر سکیں تو پھر وہ عدالت کی طرف رجوع کریں گے، پھر وہ قاضی کرے گا. اسی طرح فسخ نکاح کا بھی ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں جو عدالت جو ہے وہ کہتے ہیں نا عدالت نے طلاق دے دی، طلاق نہیں دے رہی عدالت، نکاح فسخ کرتا ہے قاضی. یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. وہ دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ تنسیخ نکاح بر بنا خلا، فسخ نکاح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی خلا ہوا ہی نہیں، جی وہ میاں تو گیا ہی نہیں، اس نے تو ایگریمنٹ پہ سائن ہی نہیں کیے، تو پھر کیسے نکاح ختم ہو گیا؟ تو وہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح زہار کے بارے میں بات کی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم. ٹھیک ہے، طلاق کے بارے میں طلاق کے عدد کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ 2 طلاقیں مرتان کے بعد، اس کے بعد مغلظہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے نکاح کرنے کی صورت وہ جسے آپ حلالہ کہتے ہیں. لیکن یہ حلالہ کروانے کا، حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ حلالہ کروا لو.
وہ ایک پروسیس بتایا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایسا کر لو۔ اس لیے فرمایا جو جان بوجھ کے حلالہ کرواتے ہیں یا کرواتی ہیں ملعون ہیں، یعنی حلالہ کروانے کا نہیں حکم کہیں، حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حلال ہو سکتی ہے، اس طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ کر لو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خلا کے احکام ہے، کفارات ہیں، قسم کا کفارہ ہے، پھر اسی طرح روزہ توڑنے کا کفارہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے علوم ہیں، اور ان کا ایک تعلق جو ہے وہ عبادت سے بھی ہے۔ دیکھیں نماز کی بابت بہت ساری بات قرآن میں ہے۔ اب دیکھیں جیسے نماز کا حکم متواتر ہے نا، اس طرح نماز کی یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں یہ بھی متواتر ہے، یعنی یہ عمل بھی متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے نا کہ نماز بدعت ہے، جیسے کہ آج کے دور میں کچھ منکرین حدیث کمینے یہ بھی کہتے ہیں تو یہ نماز بھی بدعت ہے، قرآن میں کہیں 5 گانا نماز کا ذکر نہیں، ذکر نہیں ہے، ذکر تو ہے، ادائیگی کا یہ کہیں کہ ادائیگی کا طریقہ ڈسکس نہیں، تو ادائیگی کا طریقہ قرآن نے تھوڑا بتانا تھا۔ اگر ہر چیز کی ادائیگی کا طریقہ قرآن نے بتانا ہے تو پھر نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کر کے دکھاتا ہے نا نبی۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کر کے دکھائے گا، یعنی کہا نماز قائم کرو تو پھر ہم رسول کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ نماز قائم کرو، کرنی کیسے ہے؟ رسول کی طرف دیکھیں، اور رسول سے جو نماز کے قیام کا متواتر طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ جزوی عام باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگرچہ مولویوں نے یہ بھی پہاڑ بنائی ہوئی ہیں، تو مولوی نے بنائی ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے، علمی اختلاف تھے پہلے دور میں، یہ بعد میں آگے اس میں تشدد پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز جو ہے اس کا حکم بھی متواتر ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی تواتر سے پہنچا ہے جیسے قرآن مجید ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی متواتر ہے قرآن میں ہے، اور زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی تب سے اب تک متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں اگر کوئی تواتر سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ لوگ تو پھر ساری چیزوں کا ہی ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ افراد قابل اعتبار نہیں ہے، تو افراد قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر قابل اعتبار ہے کیا؟ قرآن مجید کے علوم کی ایک قسم یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ حدود کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ اب اخلاقیات کا ایک دائرہ افراد تک ہوتا ہے کہ جو افراد خود کریں۔ اچھا یہ بھی ایک بحث ہے کہ آیا پر کہ یہ جو جتنے احکام ہیں قرآن مجید میں حدود کو چھوڑ کر باقی اخلاقی نوعیت کے ہیں، کیا ریاست یا جو عوامر ہیں وہ بھی، یعنی نماز پڑھو، تو کیا افراد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ نماز پڑھیں؟ اس میں دو ذہن ہیں، ایک ذہن یہ کہتا ہے کہ افراد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اوامر پر عمل کریں، جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو قید کر دیا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ذہن یہ ہے کہ یہ دعوت ہے، چنانچہ کوئی پڑھے گا ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا تو نہ صحیح۔ ہاں ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب پوری دلائے کہ وہ کام کریں، یعنی ماحول ایسا بنائے یا ڈھانچہ اس طرح کا بنائے کہ وہ ان اوامر کے خلاف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ بار دو ذہن ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ مولانا مودودی کا ذہن اور تھا، ڈاکٹر اسرار احمد کا اور ہے، اور ہمارا جو صوفی ذہن ہے اس کا اور ہے۔ ویسے یہ جو تصوف کے لوگ ہیں ان کا یہ دگانا نہیں کراتے نا، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ افراد کے ساتھ افراد خود مخاطب ہیں اور افراد کو خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا ذہن ہے نا وہ ریاستی ذہن ہے نا، وہ کہتے ہیں دگانے سے کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر جو بریلوی مائنڈ سیٹ ہے نا، بریلوی مائنڈ سیٹ ہونا تھا یار کچھ نہ آکھو، صوفیان مندر نا تو صحیح نہیں بندے، ہاں وہ کہتے ہیں کچھ نہ آکھو بٹ جو جمیں لگ گیا رہا۔ یہ جو ہمارا دیوبندی مائنڈ سیٹ ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک تبلیغی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تھلو مناؤ دعوت دعوت دے کے، دوسرا جو سیٹ اپ ہے وہ کہتا ہے نا کیویں مننا تبلیغ نے لوگوں نے اوپر نافذ کرو،
نماز کے ٹائم پہ شٹر ڈاؤن ہو جانے چاہیے، نماز کے ٹائم پہ یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جو نہیں کرے گا اینج کر دیں گے، یعنی دعوت کی حد تک نہیں، جو نہیں کرے گا سزا دیں گے، یہ ایک اختلاف ہے، آپ سمجھ گئے؟ یعنی نماز قائم کرو تو اس کے مخاطب کون ہے، افراد یا ریاست؟ صاحب ظاہر ہے کہ افراد ریاست۔ ہاں ریاست کا بیچ میں رول ہوگا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو ریاست اس کو سزا دے گی، اگر سزا دے گی تو وہ تو حد ہو گئی، کیا اس حد کا ذکر قرآن میں ہے؟ کم از کم قرآن میں تو نہیں ہے نا، قرآن میں نہیں ہے، روایتوں کے اندر آپ نکال لیں گے۔ تو یہ ایک بحث ہے، یہ بھی دو مختلف طرح کے ذہن ہیں، ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں، اور وہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ جو برزخ ہے، اس برزخ کے اندر یہ سارا کچھ علوم القرآن کے اعتبار سے ہماری بات ہو رہی ہے، ہم علوم القرآن کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا فقہی، اب فقہی نوعیت کی جو آیات ہیں نا وہ تقریباً 50-55 ہیں، اس سے بھی کچھ لوگوں نے 45 یعنی 45 سے 55 تک کی آیتوں کے اندر فقہی احکام ہیں۔ تو پھر پورا مولوی کون ہوتا ہے؟ جو ان 50 آیتوں کے مضامین پر جس کو عبور ہو، پورا علامہ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا جو مولوی ہے نا وہ ان پر بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں شاید عالم دین اس چیز کا نام، عالم دین، ایک کہتا ہے دین، دین تو ضابطہ حیات ہے نا۔ قرآن مجید کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ 6000 سے اوپر ہوں گی، اس میں سے 50 نکال دیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں دعوت ہے، نصیحت ہے، مبدا معاد ہے، اخلاقیات ہیں، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے یہ چیز۔ تو جب ریاست کو مخاطب کیا جاتا ہے نا یہ تو پھر فقہی احکام کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ریاستی ڈھانچہ جو ہے نا اس نے جو حدود نافذ کرنے ہوتے ہیں نا وہ فقہی اعتبار سے جو حدود فقہی مباحث ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اخلاقی نوعیت کی چیزیں جو ہیں ان میں سارے کے سارے لوگوں نے بیک وقت ہی چلنا ہوتا ہے، یعنی اس پر وہ سزا دیں گے، جو حدود تو طے پا گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں وہ بھی، اور وہ کچھ تعزیری طور پر بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں، تعزیری سزائیں، جیسے تعزیرات پاکستان، تعزیری سزائیں، یعنی عدالت طے کرتی کس کی سزا کتنی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شراب پی رہے ہیں تو شراب کی سزا قرآن میں ہے؟ شرابی کی سزا ہے نہیں ہے نا، تو پھر شرابی کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ نہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں، اللہ جانے، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا خود۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ حضرت عمر نے کوڑے مارے تھے شرابی کو تو وہ حضرت عمر کا فیصلہ جو ہے وہ تعزیری ہے۔ اسی طرح سے آج بھی کوئی عدالت جو ہے وہ شراب پینے والے کو کچھ نہ کچھ ٹھکائی کر سکتی، 1 مہینہ جیل میں رکھ لے، 10 دن تھانے میں رکھ لیں، 10,000 جرمانہ کر دیں، یہ وہ کچھ ہے بھی پاکستان میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے شراب کی بٹھیاں بنا پکڑ لیتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ سزا تو دیتے ہی ہیں۔ یہ تعزیری سزائیں، یہ حدود کے اندر نہیں آئیں گی، وہ حدود جو طے شدہ ہیں، اگرچہ یہ بھی ایک حد ہی ہے لیکن اس میں اختیار دی، لوگوں کو دیکھا جائے گا کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اس وقت جو ریاستوں کا معاملہ ہے وہ چونکہ غیر مسلم بھی پاکستان میں ہے، یہ آج بھی ایک چائنا کی کمپنی یہ پچھلے کچھ دنوں اور رجسٹرڈ ہوئی ہے نا کہ وہ شراب بنا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم جہاں رہ رہے ہیں ان کے نزدیک شراب حرام نہیں ہے، تو کیا اسلامی ریاست انہیں روکے گی کہ وہ شراب نہ پئیں؟ مسلمانوں کو روکیں گے نا کہ وہ بھٹی نہ بنائیں، ان کو روکیں گے کہ نہ بنائیں؟ اگر آپ نے ہر مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہبی حق دینے کنفرم کر دیے ہیں تو یہ ان کا حق نہیں کہ وہ شراب پئیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے نا۔ منافقت دیکھیں ہماری، یہ مسئلہ ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم عیسائی سور کھاتے ہیں تو مسلمان نہ کھائیں، اور وہ کھاتے ہیں تو ان کو کھانے دیں، یا پھر آپ اپنی ریاست میں یہ طے کر لیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والا فرد سور نہیں کھائے گا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، تو پھر وہ بھی اپنے ملک میں طے کر لیں گے کہ ہمارے ملک میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا۔ اللہ تو خیر سب، کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ وہ اگر کہیں کہ ہمارے ملک میں لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہوگی، اتفاق کر جائیں گے آپ؟ بڑا دل کرتا ہے نا آپ کا یورپی ممالک میں اونچی اذان ہوئے تو سڑک پہ نمازاں نیتی ہوئی ہوں، دل کرتا ہے نا، تو آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں، آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کی سڑکوں پر مسلح پہ آ گئے تھے تو شلواراں چاہ کے اپنا مسلمان ہونا بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، آپ ان کو کر رہے ہیں
تو ان کا حق نہیں کہ وہ آپ کو کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کا احسان ہوا، تو آپ کے ملک میں آ کے وہ شراب پھر نہیں پی سکتے، آپ نہ پئیں، نہیں سمجھے؟ تو وہ جو رجسٹرڈ یعنی ریاستی سطح پر جو رجسٹرڈ بھٹی ہوگی شراب کی، ان لوگوں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر اس کو کوئی مسلمانوں کے اندر بناتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، اور اگر اس کو کوئی غیر مسلموں کے لیے بناتا ہے تو ٹھیک ہے۔ منافقت کی کیا ہے، اس میں مولویوں کو بھی رولا نہیں ڈالنا چاہیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب سمجھیں، یعنی اگر وہ آپ کو یورپ کے اندر ایسے پیکٹس دیتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے حلال، یعنی اس میں سور نہیں ہے، حرام چیزوں کا اس میں نہیں ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں نا، تو آپ بھی ان کو پیکٹ دے دیں جن کے اوپر لکھا ہوا وہ حرام اللہ خیر اللہ، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یا لکھ دیں ان کو، لیکن آپ کے لوگ بھی پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں نا مسلمان، تو یہ میٹر ہے۔ بہرحال اگر کوئی غیر مسلم پی رہا ہے تو اتنی تپ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک نہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح سے تو مثلا اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت ہے نا، تو پھر یورپ میں کیا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی یورپی ملک میں زنا کرتا پکڑا گیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ لکھنا چاہیے نا امریکہ کو، برطانیہ میں یہ لکھنا چاہیے نا، نہیں لکھا نا انہوں نے لکھا، زنا کرتے نہیں ادھر کے لوگ، مسلمان زنا نہیں کرتے، ادھر جا کے کرتے ہیں، ادھر نہیں چھوڑتے تو ادھر چھوڑتے ہیں، سیدھی بات ہے، کرتے ہیں نا، تو وہ کیا آپ کو سزا دیتے ہیں آپ کے دین کے مطابق؟ تو پھر آپ ان کو سزا کیوں دے رہے ہیں اپنے دین کے مطابق، حالانکہ انہوں نے تو آپ کا دین قبول ہی نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر بہت سے مذہبی لوگ اختلاف بھی کریں گے کیونکہ ان کی عادت ہے، لیکن حقیقت ریئلٹی یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر آپ نے کوئی ریاست چلانی ہے تو پھر آپ کو مذہبی آزادی دوسرے لوگوں کو دینی پڑے گی، اپنے لوگوں کو آپ پابند کر لیں اسلامی اصولوں کے مطابق۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہندو ہوں، اسے آپ کیوں کہتے ہیں کہ شراب نہ پی؟ پہلے تو پھر اسے پہلے کلمہ پڑھائیں نا، شراب کی تو باتیں ہی بعد میں، پہلے تو کلمے سے اسے دائرے کے اندر لائیں، اور کلمہ بھی زور زبردستی نہیں پڑھائیں گے، دعوت ہے، دعوت دیں گے، دائرے میں آئے گا پھر اس پر متوجہ ہوگا کہ شراب پینی ہے یا نہیں پینی، ابھی تو دائرے میں ہی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں غیر مسلموں کے بارے میں بھی پورا ایک موضوع ہے، اور وہ منافق لوگ بھی ہیں، وہ مدینہ کے منافق تھے، مدینے میں منافق، مکہ کے کفار بھی ہیں، اسی طرح رومن امپائر تھی اس دور میں، رومی تھے، ایرانی تھے، ٹھیک ہے، اور 2 مشہور جو شام اور عراق، یہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا مزاج اور تھا، ان لوگوں کا مزاج اور تھا۔ یہ عراقی ذرا باغی طبیعت کے لوگ تھے، یہ ذرا تجارت تاجر برادری تھی تو یہ مصلحت بھی کر لیتے تھے، تو یہ ذرا اور طرح کے سینس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی مختلف ہے کہانی۔ تو یہ ان لوگوں کو ڈسکس کیا ہے نا، الف لام میم غلبت الروم ہے نا، سورہ ہے نا پوری، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، ذکر کر دیا۔ اس طرح مدینہ کے منافقوں کا یہ، تو یہ ایک قرآن مجید کے علوم میں سے باقاعدہ ایک علم ہے، باقاعدہ ایک مبحث ہے، ایک مضمون ہے، کیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو قرآن مجید نے جو جس طریقے سے مخاطب کیا ہے مسلمانوں کو، یا ان کو خود ان کو بھی، پھر مسلمانوں کو بھی، کہ ان کے ساتھ روابط تعلقات کس طرح، یہ وہ مختلف حالات میں کس طرح، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کسی دن نشست رکھ لیں گے۔